حکومت کو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم امریکہ کا ایجنڈا لے کر افغانستان نہیں جا سکتے، کسی کا بھی ایجنڈا لے کر ہم کو کسی کا ایجنڈا لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہاں جا کے یہ کہیں کہ بھئی اسامہ کو چھوڑ دو، نہیں۔ ہم وہاں جا کر یہ کہیں کہ امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ لو، نہیں۔ امریکہ کے آگے صاحب بہادر لوگ، امریکہ کے پروردہ، جو ظاہر میں مسلمان ہیں اور باطن میں منافق ہیں، ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور باطن میں امریکہ کی جاسوسی کرتے ہیں، یہ منافقین ہیں جو عزت کی تلاش میں امریکہ، برطانیہ، کبھی روس اور کبھی آسٹریلیا، کبھی کسی کے دروازے پر عزت کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور پیسے کی اور روپے کی اور ڈالروں کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ پاکستان کا وزیر خزانہ صبح و شام بکواس کرتا رہتا ہے کہ ہمیں ڈالر ملیں گے، ہمیں ڈالر ملیں گے۔ یہ امریکی ایجنٹ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وزیر خزانہ کی حیثیت سے، اسرائیل کے دلال، یہودیوں کے ایجنٹ، اسٹیٹ بینک میں، وزارت مالیات میں، یہ صبح و شام ہم کو اور آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، ڈالر مل جائیں گے، ڈالر مل جائیں گے۔ اللہ اللہ، ڈالروں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ ڈالر ایمان والوں کے لیے، ڈالر کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پاؤنڈ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ روپیہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان والوں کا، ان کی جانوں کا، ان کے مال کا دربار مصطفیٰ میں سودا ہو چکا ہے، وہ ڈالروں پہ نہیں بکتے۔ امریکی ایجنٹ ڈالروں پہ بک جاتے ہیں، امریکی ایجنٹ ڈالروں پر بک جاتے ہیں۔ وزیر خزانہ یہودیوں کا ایجنٹ صبح و شام حکومت کو بدنام کرتا ہے یہ کہہ کر، حکومت کا منشا یہ نہیں ہوگا لیکن وہ بدنام کرتا ہے حکومت کو یہ کہہ کر کہ صاحب ہم کو ڈالر مل جائیں گے، ڈالر مل جائیں گے، ہمارے قرضے معاف ہو جائیں گے۔ کتنے قرضے معاف ہوئے؟ ابھی تو کچھ بھی معاف نہیں ہوا اور معاف ہوگا بھی نہیں۔ امریکہ کے کتاب میں مسلمانوں کے لیے معافی نامے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے خون کو چوسے گا، پاکستان کی ایٹمی قوت کو ختم کرے گا۔ امریکہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی قوت کو ختم کرے۔ امریکہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت اسلامی کو ختم کرے۔ امریکہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے بے حیا بنائے جیسے ان کی قوم امریکہ میں بے حیا ہے، اور ہر سال امریکہ میں 10 لاکھ حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ امریکہ کی تاریخ ہے، یہ حرامی بچوں کی نسل ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یہ مسلمانوں کا قاتل ٹولہ ہے۔ ایک طرف ہندو مسلمانوں کو قتل کرنے کے درپے ہے، کشمیر میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، اور دوسری جانب امریکہ اور برطانیہ، عراق، لیبیا، سوڈان، یہ مسلمان ملک ہیں۔ اب افغانستان کی باری ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، حکومت سن لے کہ افغانستان کے بعد پاکستان کا نمبر ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یہ مسلمان دشمن، انہوں نے اپنے دلی بغض کو ظاہر کر دیا ہے، مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے اس کو ظاہر کر دیا۔ ان پر کسی قسم کا کوئی اعتماد کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والو، اگر ایمان والے ہو تو یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کی دوستی پر اعتبار نہ کرو۔ میں نے جب مجھ کو بلایا گیا تھا تو میں نے صدر پرویز مشرف صاحب سے یہ عرض کیا تھا، تمام باتیں کہنے کے بعد، کہ یہ صلیبی جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے صدر صاحب۔ اور ہم کو، میں نے کہا آپ ایک شعر بھی سن لیجئے،
ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو امریکہ، برطانیہ، ہندو یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا امریکہ نے کون سی مدد کی تھی اور برطانیہ نے کون سی مدد کی تھی ہم پاکستان کے بنانے میں؟ تو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں بر صغیر کے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور یہ کہا، کیا کہا؟ آج یہ کہا جاتا ہے پہلے یہ کہو کہ ہم پاکستانی ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے پاکستانی تو ہیں، لیکن پہلے پاکستانی تو بھی تو آج سنا ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں۔ جب مسلمان تھے تو دو قومیں ہو گئیں۔ ہندوستان میں رہتے تھے، جب مسلمان تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں۔